الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام قابل صد احترام ذویل احتشام مرد و خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان آپ نے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے تعبیر کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہمارا یہ آج کا خوبصورت روح پرور پروگرام قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی بانیان ہیں، معاونین ہیں، متعلقین ہیں، حاضرین ہیں، سامعین ہیں، اللہ پاک سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کی اس خوبصورت بزم پاک کی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب احترام پیر طریقت خادم شریعت جناب محترم پیر سید محمد سجاد حسین شاہ صاحب بخاری دامہ ظلہ آپ تشریف فرمائے، اور میرے برادر مکرم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سمیع اللہ صاحب صدیقی، آپ نے مجھے حکماً کہا کہ آپ یہاں آئیں اور اہل علاقہ کو اپنا سبق سنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد حسین باروی صاحب اور آپ کی ساری ٹیم اور جتنے بھی آپ کے احباب اور جمیع علماء، اللہ پاک ان سب کو برکات بھی عطا فرمائے، اور جو یہ دین کی خدمات کر رہے ہیں خلاق عالم قبول و منظور فرمائے۔ عزیزو، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایکو بند کریں گے جی، یہ بیک اپ ایکو ڈبلنگ بند کر کے آواز اس کی پوری کھولیں۔ اے ماڑی جیوت رکڑنا ہوئے ایکو وائی ہوئے دوئی نہ ہوئے نالے دے، ایکو کر چھڑ اجے بھی ہے ماڑی موٹی کسر، وہ پنجابی کہندے نے اکا مکا، اے ہون صحیح اپنے آپ بٹھن دے۔ میں بے سورا، میں سر تو لاؤنی کوئی نہیں تے ایسے واسطے نہیں لائی دی بھی چار سر دیاں گلاں بندہ سمجھ بھی جاوے تے سمجھا بھی جاوے، تے آواز تھوڑی جی کھول دیو، ڈبا پاٹ گیا تو میں پلیوں لے دیاں گا، تے ایک گل سمجھانی پیندی ہے جی، تسی مسکراؤ نا تھوڑا جا، ساڈے واسطے روٹین دے نال آسانی ہو جاندی ساڈے واسطے نا جی۔ عزیزو، اج پنجابی ہوئے یا اردو ہوئے جی؟ چلو پنجابی ہونے، تکڑے ہو کے بیٹھے آجے ذرا، پھر آواز کھول یار، کدے گیا بٹن تیرا، کھول دیو آواز تھوڑی جی۔ ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا، توجہ فرماؤ، تقریر شروع ہو گئی، 1 گھنٹے تو بعد تہاڈی جان چھٹ جانی ہے۔ اگر تسی تکڑے رہے تے ود بھی سکدا ہے، تے یہ تکڑے نہ رہے تے گھٹ بھی سکدا ہے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم، فرمایا جڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بنا چھڑے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے، صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اس خوش نصیب دے نال میں ہاتھ ملا کے سلام لواں گا۔ اے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھنیاں برکات نے، اگر زیادہ پڑھو گے تے برکتاں بے شمار نے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، عنوان ہے جناب دا آج جڑا مینوں دتا گیا خاص الخاص ختم نبوت۔ بڑی بنیادی جیاں گلاں جڑیاں یاد رکھنیاں ساڈے واسطے ضروری نے، توجہ کرو،
انہوں سنو اور اپنے دل دی تختی تے لکھن دی کوشش کرو. اے عقیدہ ختم نبوت ایدی تعریف کیا ہے, ایدی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کینوں کہندے نے؟ ایک گل بڑی سمجھن والی ہے. گرامی قدر حضرات, عقیدہ ختم نبوت دی تعریف یہ ہے, آسان لفظوں دے نال میں عرض کردہ پہ جناب نو, کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق دی رشد و ہدایت واسطے اپنی مخلوق دے وچوں جنہاں نو منتخب فرمایا نا, اور پھر اللہ رب العزت نے انہاں نو عہدہ نبوت عطا فرمایا تاکہ اے بندے چل کے میری مخلوق دی رہنمائی کرن. جنہاں نو اللہ او عہدہ دیوے انہاں نو نبی آکھیا جاندا ہے. سمجھ آ رہی؟ اے اللہ دے برگزیدہ پسندیدہ تے چنے ہوئے بندے ہوندے نے اللہ دی مخلوق دے وچوں. اے بھی گل نال ہے, اللہ دی مخلوق دے وچوں. چونکہ جڑا نبی ہوندا ہے نہ وہ فرشتیاں چ ہوندا ہے, یہ مسئلہ ہے. جڑا نبی ہوندا ہے نہ وہ فرشتیاں چ ہوندا ہے, نہ وہ جناں چ ہوندا ہے, تے نہ عورتاں چ ہوندا ہے. اے یاد رکھ لو, نبی ہمیشہ جن سے مرد, سمجھ آئی نا جی, او دے وچوں ہی نبی ہو سکتا ہے. پھر جتنے افراد رجل کائنات دے نے, اللہ نے او دے وچوں نبیاں نو چنیا اور انہاں نو عہدہ نبوت عطا فرمایا. ای جڑا عہدہ نبوت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا نا, اے حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہویا ہے تے تیرے تے میرے نبی تے مک گیا ہے. نہیں بھائی ایدہ نہیں, ذرا بول دے چلے آؤ, تقریر شروع ہو گئی ہے جناب. سمجھ آ رہی؟ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہویا ہے تے تواڈے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ نبوت نو ختم فرما چھڑیا ہے, اور پھر خود اعلان کیتا ہے کہ اسی اے جڑا سلسلہ نبوت چلایا سی نا, اے سلسلہ نبوت اسی اپنے حبیب تے مکا چھڑیا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ عزیزان مکرم, ہن آسان کر کے میں گل سمجھاواں. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت اے ہے کہ جس طرح ساڈے نبی نو نبی مننا فرض ہے نا, بڑی خاص گل, ایک ایک گل بڑی سمجھن والی ہے. جس طرح ساڈے نبی نو نبی مننا فرض ہے, اسی طرح ساڈے نبی نو آخری مننا یہ بھی فرض ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ جس طرح ساڈے نبی نو نبی مننا فرض ہے, اسی طرح ساڈے نبی نو آخری نبی مننا, اگلی گل بھی سنیا جے, تے اسی طرح یہ مننا بھی فرض ہے بھئی ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی پر کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا. توجہ ہے بھی سب حضرات دی؟ کوئی نہیں ہے توجہ, اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. اے ذرا گوڈے چھڑ کے بیٹھی, چوکڑی مار کے جوانا تکڑے ہو گئے. تھوڑی صوفی صاحب آج بند ہو گئی ہے, 12 بجے عموماً بند ہوندی ہے نا آج, تھوڑی ہنے ہی ہو گئی ہے. تو صوفی صاحب تھوڑی بھی پیر بھائی نہیں آؤندی پئی, سیٹاں بدلنیاں نے, ہن بدل لو. عقیدہ ختم نبوت وہ ہے جس سے پتھر بھی بولے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ذرا جاگ کے بیٹھنا جے تاکہ گل بات کرنے دا نا لطف آؤندا رہے. کہو گے تو ادھے گھنٹے بعد جان چھڑ دیاں گے, لیکن اونی دیر تک ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے. جس طرح ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی مننا فرض ہے, اسی طرح ساڈے نبی نو آخری نبی مننا اے بھی فرض ہے, اور اسی طرح یہ مننا بھی فرض ہے ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی پر کوئی نواں نبی. ان کو گل سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ بالکل بنیادی بات. مکان بنتا نا, پہلو ایرا بنا نے, ایرا بنیاداں کھودتے ہیں, اگر وہ مضبوط ہوگی تو پاویں 5 منزلہ بنا لے, تے جدو وہی مضبوط نہیں تو اتنے کی ہوئے گا؟ اے اج عقیدہ ختم نبوت سمجھن والا اے بنیاد سمجھو. گرامی قدر حضرات, ہن اگلا مسئلہ بھی سمجھ لو. جیڑا کوئی بندہ اے دعویٰ کرے کہ ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے نا؟ اگر کسے بندے دا اے عقیدہ ہووے, او رکھے کہ آ سکتا ہے یا کبھی آ گیا ہے, او بندہ مرتد ہے, پکا تے ٹھکا کافر ہے. یاد رکھ لو. او دے نال ساڈے واسطے حکم ہے, جتنے بد مذہب لوگ نے
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بد مذہب لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، میرا خیال ہے تسی ہو سوردے گجی ہوئے سوردے تے اسی ساڈے کول مال ہو رہا ہے، سمجھ آئی نا؟ سر ہلانا گزارا نہیں. صوفی صاحب بولے آجے ذرا تھارے بولو تے سونے تھوڑی جی آواز اور کھول دے. میں تھوڑا جہا میں تھکیا، تیرا ساؤنڈ چنگا ہے، میں تھکیا تھوڑا جہا، آواز کھول دے. خیر ہے گرامی قدر حضرات، یہ بات سمجھنا ضروری ہے. جیڑا بندہ بد عقیدہ ہوئے اور بالخصوص جیڑا ختم نبوت دا منکر ہوئے، فرمایا لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تسلموہم. نا حدیث مصطفیٰ پڑھیے تو بول ذرا پیار دینا. جس دن تسی قرآن تے حدیث تے بولن لگ پے نا تو مولوی شیر پکاؤنے چھڑ جان گے. اس دن مولویوں پتہ لگ جانا بھی یار قوم بول دی قرآن تے ہے، یہ بول دی حدیث تے ہے، تسی لائی کسی اور پاسے چھڑیا ہے. آتا تسا آپ خراب کیتیاں نے جناب. ایک ٹوئننگ میں نال کر دیا رہنا جے، کوئی پچاوے تے چاہے نہ پچاوے. آواز پھر مٹھی ہوگی، سر ہل رہا سرکار، آواز آنی چاہیے تیری. گرامی قدر حضرات، یا جی یہ کام چوپ پڑا تھا اپنے اندر ہے ہی کوئی نہیں نا جی، مزاج رلاؤ میرے نال. گرامی قدر فرمایا جڑا بد بخت ہے، بد مذہب ہے، اے دے اندر جتنے دشمنان صحابہ نے وہ بھی آندے نے، جننے دشمنان اہل بیت نے وہ بھی آندے نے، جننے دشمنان اولیاء نے وہ بھی آندے نے، جننے ختم نبوت منکر نے وہ بھی آندے نے. فرمایا نہ انہاں دے نال روٹی کھانی ہے تے نہ انہاں نوں روٹی پاؤنی ہے. نا جی نا صوفی صاحب آئی نہیں آئی، بولو. بزرگ بڑے راضی ہوئے نے، ذرا ہاتھ چاک کے بولو پھر اگلی گال سنا. تکڑے ہو وہ تکڑے. فرمایا نہ انہاں دے نال روٹی کھانی ہے تے نہ انہاں نوں روٹی. اس جملے دی چاس میرے جان تو بعد لے لیا جائے، ٹائم تھوڑا ہے. فرمایا نہ انہاں دے نال بہنا ہے نہ انہاں نوں اپنے نال بٹھانا ہے. اگر بیمار ہو جان تے پوچھن نہیں جانا، نماز پڑھ کے کھلوتے ہونے تے نال نہیں پڑھنی، تے جے مر جان تے جنازہ نہیں پڑھنا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ بھائی توجہ. ہوں مینو لگتا ہے بھی تسی نا تقریر سنو گے میری. تکڑے ہو جاؤ یار، میں اشارہ آوے تو سبحان اللہ اچھی آوے بھائی بولو. اینج ذرا جاگ کے بیٹھو پھر تقریر کرنے تے سنن دا سواد آوے. اے او بد بخت نے تے پھر ایتھے او بندے بھی توجہ کرو جڑے کہندے نے گلی محلہ ماردا. میں کہا تینوں شرم تے حیا نہیں آوندی؟ او تو آکڑ جاویں، تو تا اپنے سکے بھرا نال نہیں بولدا تے اج بد مذہباں دے نال بیٹھا گولیا. اوے غیرت بھی کچھ ہے ہوندی ہے، غیرت بھی کچھ ہے ہوندی ہے. ایمی منہ چاک کے کئی ٹور پیندے نے جنازہ پڑھن. ترمذی شریف دی حدیث نہ ہوئے میں اپنی زبان کٹا دیاں گا. میرے نبی نے فرمایا ایک جنازہ آیا کہ حضور جنازہ پڑھاؤ. فرمایا کون ہے؟ فلانا بندہ ہے. آپ نے فرمایا میں یہ جنازہ نہیں پڑھنا. کیوں؟ فرمایا انہو کانا یبغض عثمان ابن عفان. اوے میرے عثمان دے نال بغض رکھدا ہے. او جڑا عثمان دا دشمن ہوے جدوں او دا جنازہ نہیں پڑھنا تے جڑا نبی دی نبوت دا دشمن ہوے. بولو کمال والی گل ہے یار. جنازے پڑھ دے ہو. نبی پاک علیہ السلام حضرت شاہ صاحب تشریف فرما نے مشکا شریف چوک کے ویکھیا جے میں ذمہ داری نال کہہ رہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے کو فوت ہو جائے تو مینوں دسیا جے میں جنازہ پڑھاواں گا. اگلا جملہ بھی سنیا جے، اگلا جملہ سننی آپ پڑھ دے کھ نہیں پڑھیے تو پتہ لگے. فرمایا جے دا جنازہ میں پڑھ چھڈاں او بخشیا بھی جاندا ہے، او دی قبر دے وچ نور بھی جاندا ہے. پھر چوپ بیٹھے ہو جناب. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے سیفی صاحب بولو یار. مرشد بیٹھے نے جناب، وجد آ جانا چاہیے. اگے پیچھے بھی تے آؤندا ہی ہے نا. آپ
تگڑے ہو کے بیٹھو جناب, بولو سارے سبحان اللہ پیار دے نال. کیوں جی اگر حضور دی ختم نبوت نہیں آنا تو کتنے آنا یار. با مرشد نو ویکھی آؤ تو مسکرائی آؤ تو سبحان اللہ فرمائی آؤ. توجہ ہے نا جی میری گل تے کہ کوئی نہیں ہے. گرامی قدر حضرات, اے اصل حقیقت والے حضور نے فرمایا جیدا جنازہ میں پڑھ چھڈاں بخشیا بھی جائے گا, دی قبر چ نور بھی جائے گا. تے میں کہ جے دے نبی پاک جنازہ پڑھ چھڈن او دی قبر چ نور ٹر جاندا ہے, پھر نبی آپ تا نور کوئی نہیں نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. اکھ والے بندے دے نال ساڈی گل ہے, تے جے اکھ نہیں تے ککھ نہیں. اکھ پیدا کرو. سجا پاسا اج واہ واہ بولن ڈیا, کھبے والے ٹھلے بیٹھے نے. او میرا یا نہیں کرنا, شاہ ہوراں دا ہی کر لو, کھبے پاسے بیٹھے نے. بولو آہو کو تگڑے ہو کے بیٹھو. جیلے تہاڈا میرا مزاج رل گیا نا, پھر تانوں دوبارہ میں گل کوئی نہیں کرنی. تے مینوں پسینہ جسلے آوے تقریر تاں پھبدی, مینوں آ گیا جے پسینہ. سمجھ آئی نا, ہن تکڑے ہو جاؤ. اوئے سنی خدا دا نا ہے, ایسے بندیاں دے نال نہ سلام لینا ہی. اگر میرے نبی نے نہ روکیا ہوندا, اللہ دی قسم میں کدی حدیث نہ پڑھ کے جاندا. ایسے بندے دے نال نہ سلام لینا, نہ جنازہ پڑھنا, نہ روٹی کھانی ہے, نہ روٹی پاؤنی ہے. بیمار ہو جائے پوچھن نہیں جانا, اگر راج مل جائے سلام نہیں کہنا, رشتہ داری نہیں کرنی. کیوں؟ وہ ساڈی ساری رشتہ داری ہے ایو دے نال جیڑی مصطفیٰ دے نال ہے. ساڈی اور کسے بندے دے نال رشتہ داری کوئی نہیں. ہاں ابتدا دے اندر اے بات اپنے ذہن نشین فرما لو. کئی کہندے نے محلے داری ہے, مصلحت ہے, میں ایم پی اے ہوں, میں فلانا ہوں. اور میں کہا چپ ہوئے, پہلے تو سرکار دا نوکر ہوں. سرکار دی نوکری بھی کچھ ہے. توجہ ہے نا, اے نوکری پوری کر تو اس تو بعد دے چرنا ساریاں گلاں کران گے. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے اے نظریہ رکھنا کہ ساڈے نبی آخری نبی نے, ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا, قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نواں نبی. شاہ جی مینوں ایک بندہ کہنے لگا بھی تسی آکھیا نواں نبی نہیں آ سکدا, یہ مطلب جڑے پہلے گزرے نے وہ تو آ ہی سکتے ہیں نا. میں کہ یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ آ ہی سکتے ہیں, انہاں آنا ہے. یہ تھوڑا جا مشکل مقام ہے, آپ سور والیاں گلاں سننے ہیں نا, تے اج سور دیاں سنو. ہاں جا کے بیٹھو. ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی پر کوئی نواں نبی جڑے پہلے گزرے نے وہ دے وچوں آنا ہے. یہ عقیدے دا بڑا خاص پوائنٹ ہے جڑا میں جناب نوں اگے وہ کہنے آنا ہے. میں کیا او دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اگے پھر ختم نبوت چ فرق نہیں پینا, ساڈے نبی تو بعد آنا ہے. میں کیا میں پہلے ہی عقل مند ہاں, میں تینوں پہلے ہی آکھیا بھی نواں نہیں آنا, وہ تو پہلا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی, بولو توجہ بھائی, توجہ توجہ توجہ. اے بڑے مشکل مقام تے ہیں, تانوں ایتھوں حق کرنا بھی تے ہے نا. عقل مندی والی تعریف علماء نے فرمائی ہے نا, اے جمہور علماء فرماؤندے نے. میں کہ اسی انہاں کول سن کے تینوں عقل مندی نہ سنا رہے ہیں. ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی پر کوئی نواں نبی جڑے پہلے گزرے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ ختم نبوت فرق نہیں پینا. میں کہ اسے مسئلے دا تے تینوں پتہ نہیں, چک مسلم شریف حدیث نہ ہوئے میں چوک کے کھڑا ہو کے اپنی زبان کاٹ دیاں گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میری امت تہاڈی اس لیے کی شان ہونی ہے جس ویلے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. آپ نے اپنی امت رو فرمایا ہے, آپ نے فرمایا اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم, فرمایا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کیف اذا انتم, اوے اس ویلے تہاڈی شان کڈی ٹوری ہونی. حضور فرما رہن او تہاڈی شان کڈی اعلی ہونی. حضور کی ہونا ہے؟ فرمایا جس لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا, تے فرمایا اذان ہو چکی ہوئے گی اور تکبیر ہو چکی ہوگی, مسجد مینار تھے آن گے, اندر وڑن گے, لوگ پہچان لین گے اللہ دا نبی آ گیا. لوگ کی کہن گے عیسیٰ پاک آؤ مصلی تے کھلاؤ جماعت کراؤ. آپ فرماؤں گے آج میں نہیں, آج میں امت مصطفیٰ دے بندیاں دے پیچھے ہی نماز پڑھنی. اے مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے, مسلم دے اندر حضور نے فرمایا میری امت اس ویلے تہاڈی کیا شان ہونی ہے
جس ویلے اللہ دا نبی پیچھے کھلوئے گا اگلے جملے تے مٹھا نہیں جے بولنا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ علم غیب دا پیریڈ تو لگ ہی گیا بھی حضرت عیسیٰ نے آنا تے انج ہونا تے انج جماعت ہونی تے انج ہونا ہے, اے دسو اس لیے امام کیڑا ہونا ہے؟ فرمایا امام ہونا جے دا نام میرے نام تے ہونا, جے دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے ہونا, جے دی نسل میری نسل ہونی ہے, او میری آل دا بندہ کیڑا؟ فرمایا امام مہدی. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. گرامی قدر حضرات اس مسئلے نو سمجھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ وہ تو بعد میں نبی آئیں گے تو نبوت میں فرق تو نہیں پڑے گا. اور میں کہا گل سن, انہاں بعد چاہنا ہے نا تے حضور نے مسئلہ حل کر چھڑیا ہی کہ کیویں. میں کہا بعد چاہے نے نا تے سارے آکھیا مسلے تے کھلوو, انہاں آکھیا میں مسلے تے نہیں کھلونا. میں کہا وہ مسلے نو جوٹ نہیں ہوئے کانے آ, تو نبوت نو جوٹ ہو گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہائے 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 ہائے, شاہ صاحب فرما رہے ہیں آج تک کوٹ کے پیتے پینے ہر شے ہے. ہاں یہ عمران خان طرح نے اعلان کر چھڑے نا کہ بھنگ لاؤنی آ. اور میں کہا جاؤ چرسیا, وہ ہے گل کیتی الو دیا پٹھیا کو کم دی نہ کریں. تسی ایداں جدوں ہوندے نا سانو تو کئی جناب علی اللہ دی قسم تسی تکڑے ہو جاؤ نا تے اسی ہور تہاڈے تو تکڑے ہو جانا. اسی ادھے شہید ہونے والے ہو جانے, تسی ساڈے منہ والی ویکھدے رہندے ہو بھی ہون کی ڈے ہے. بولیا کرو سبحان اللہ, کچھ بھی نہیں جی. بھانگلے ہونی ہے نا جی. وہ شاہ صاحب ہونی فرما رہے نے گھوڑ کے پہ پیندے نے. یہی تو سنیا دا فرق ہے شاہ جی, یہی فرق ہے. یقین اللہ تے کرو. باقی پنگاں پیندے نے, اسی عشق مصطفیٰ پیندے نے. یہی تو فرق ہے. ہائے ہائے ہائے, پینے کو تو پی لوں گا, ہائے 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 ہائے, پر شرط ذرا سی ہے, اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ. شاہونی میری تار چھیڑ دے پہنے کہنے سورچ تے میں بے سورا. اچھا ایک بے سورا ہوں جی پاگل ہے, کہتے بے سورا بے سورا صدائی, لیکن میں بے سورے تو مطلب میں سور نہیں, ہاں ناچ میں لا لینا, لیکن شاہ صاحب فرماندے نے سور دے وچ. سنائیے پھر تانوں بھی کھولیں بھائی, پھر ہن شاہ ہونا دا رانجا بھی راضی کریے تے نال تہاڈا بھی کریے ذرا. پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. اج مہر کا ساقی ہو بغداد کا مہخانہ. یہ دو لفظ بنتے ہیں. اج مہر کا یعنی مہر علی کا, اج مہر کا ساقی ہو بغداد کا مہخانہ. دوسرا بنتا ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مہخانہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ چلو آخر تے میں یاد کرائیں پھر شاہ جی منڈے نو میں کہہ چھڑیا, پھر انہاں دا رانجا راضی کران گے جناب. تانوں سر بھی سناواں گے, نیرا بندہ بے سرا بھی نہیں چنگا ہوندا. سمجھ آ رہی نا؟ لیکن ہے کہ تقریر میں انجی کردا جے, اے پچا لو تے ذرا اونچی سبحان اللہ فرما لو. ٹھیک ہے جناب. گرامی قدر حضرات, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہلے دس چھڑیا, فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا ہے پر آ کے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. آ کے کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے میں کلمہ نبی پاک علیہ انہوں رائج کرنا ہے, قرآن مصطفیٰ علیہ, شریعت مصطفیٰ علیہ, نمازہ اے, جمعے اے, عیدہ اے, حج اے.
توجہ کرو گے تو ایک اور مسئلہ سمجھا چھڑا. قادیانیہ دا ٹی وی ویکھ لو نا, MTV انہاں دا, ہمیشہ عالم ویکھن, نوجوانوں تساں نہ ویکھیا کرو, دماغ خراب ہو جاتا ہے. او دے اوتے جننے کمینے بیٹھدے نے نا انٹرنیشنل, میں بیٹھا مسیتیاں باہر محفل ہوندی, میں تانوں ہور لفظ دے کے جاندا تے تسی چاسی لیندے رہندے, لیکن کہ مسیت دا بھی سانوں کو لحاظ رکھنا پیندا ہے. او سارے مرزے نو پتہ کی کہندے نے, مسیح موعود. مسیح موعود دا مطلب ہوندا او عیسیٰ جنے آਉਣਾ سی, کہندے نے اے او عیسیٰ آیا ہے. تے اے انہیں پتہ کیوں آکھیا سی, تانوں پتہ ہے اس گل دا؟ انہیں جدوں نبوت دا دعویٰ کیتا سی نا تے ساریاں تو پہلے انہوں چکیا سی پیر مہر علی شاہ صاحب نے. اے ویکھیا نا, مٹھے پہ گئے نا یار. سمجھ آئی نا, بڑے بڑے علماء. اور یقین فرماؤ سب تو پہلا پمفلٹ جنہیں لکھیا سی نا وہ علامہ غلام دستگیر قصوری سن. سارے تو پہلا پمفلٹ انہاں لکھیا سی. یار اس بندے دا عقیدہ خراب ہے. وہ گل ہل گئی نا تو پھر پتہ لگیا پیر مہر علی شاہ صاحب نو. اور پیر مہر علی شاہ صاحب ٹر گئے سن مدینہ. حضور خواب وچ آئے, فرمایا میرا پتر ایتھے آ گیا ہے, پیچھے پہرا دینا ہے. یہ دا مطلب ہے سیدہ نو چاہیے نیرے ہاتھ نہ چموائی رکھو, نیرے لوکاں دے لنگر لے کے نا تے اپنیاں کوٹھیاں نہ بنائی رکھو, اپنے نانے دی عزت تے پہرا بھی دیا. گل تھوڑی جی اوکھی ہے لیکن میں کر گیا, بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. گل تھوڑی جی ہے اوکھی لیکن میں اس تو کر گیا بھی سچا سید بیٹھا ہے. ہاں کوئیدہ دا تھوڑا جا ڈامنڈ ہول بیٹھا ہو تو ساڑھے گاٹے پھینچ جانا اور نالی اوے تم اہل بیت کے گستاخ ہو. میں کہتا انہوں ڈیوٹی یاد کرائی ہے. اوے بولا اے سنیاں, او ستی پئی قوم بول لو سبحان اللہ. بول تینوں ڈیوٹی ہن گارڈ ستا ہوئے بندہ انہوں جگاوے بھی بینک دے بورے بیٹھا ستا تے وہ کہے تسی میں ڈسٹرب کر دے, گستاخی کر دے. سرکار گستاخی نہیں, جیڑی تنخواہ لینا ہے حلال کر. اونچا بولو نا سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا, بیٹھ جائے. ایس راستے توڑ جاؤ جی. کون نے؟ اچھا جہانگیر قادری صاحب سنی تحریک والے تشریف. ماشاءاللہ بسم اللہ. آؤ جی. اے تے جناب ایداں دے جنے تے ہونے چاہیے نے جناب. ایتھوں ہی باج مٹھی سی آ گیا ساڈا ویرا ہن. واہ جناب, تکڑے ہو کے بولے سبحان اللہ پھر ایک باری پیار جناب. ہاں جی جہانگیر صاحب آ گئے نے, بہ جاؤ نہیں تو میں عامر صاحب نو بھی ساتھ لینا جی. آہو کہ واج مٹھی کر لیندے ہو نا تسی. کوئی گل سمجھ آؤندی پئی یا کوئی نہیں آؤندی پئی؟ بیٹھو سنگیو بیٹھو, منٹ مارو, ایتھے جگہ نہیں ہے. پہلی محفل جے کہنا پی گیا پیچھے ہٹ جاؤ. سارے کہندے اگے آؤ, لوگ اگے آؤندے ہی نہیں. بس یہ تو تھوڑی محفل دا کرنٹ ہے, لیکن گل جڑی نا جتھے پہنچی کھلوتی خدا دا نا ہے انہوں ذرا سمجھن دی کوشش کرو. توجہ ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب خواب دے وچ نبی پاک آئے, فرمایا اوتھے ٹر جاؤ. گل لمبی ہے. آپ مدینہ پاک چھڑ کے ایتھے آ گئے. آپ مأمور من الرسول نے, حضور نے ذمہ داری لائی ایتھے آؤ تے پہرا دیو. تو جدو آپ نے جلد سے جلوس تحریکاں شروع کیتیاں نا تے کئی مرید ہوندے نے نا جڑے کہندے نے پیر جی اندر بیٹھے رہو, ہاتھ چموائی رکھو, بس ایک ہاتھ اینج کرو, مرید آ گیا ہے سلام, بس ویکھنا ہے مٹھی چ پیسے کنے نے, باؤ تسی میں دتی رکھو, میں کنجی رکھنے نے, لنگر چلدا رہنا, تسی اندر بیٹھے رہو, اسی ہاتھ چومی رکھنے نے. تے تسی باہر کیوں جاندے؟ تے مولویاں دا کام ہے, انہاں نوں اگے لاؤ, آپے ہی حلال ہوندے رہن. اے بولا تے تسی بیٹھ جاؤ. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جلال چا گئے, اور فرمایا میرے نانے دی عزت تے ڈھاکا وجے تے میں گھر باواں, او ایداں دی بغیرت پیری میرے کولوں نہیں جے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ فرمائیے. کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ دیکھو یار پیر مہر علی شاہ صاحب دا جملہ نا جان کڑ لیندا ہے. آلہ حضرت تاجدار گولڈن لکھاں سلام ہونا آپ دے مزار تھے. پھر مٹھے سیر ہلاؤن والے زیادہ ہوندے جاندے نے, سیر ہلاؤن والے. مینوں زبان نال 5 کلو دا سیر ہے تے ٹکے دی جیب ہے اپنی, یہ ہلنی چاہیے. ذرا سوچے آ رہے. پیر صاحب نے فرمایا نہیں یہ ٹائم ہے, اس ٹائم تے نکلنا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا چلو
ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਦੌੜ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈ ਦੌੜਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੂੜਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚਿਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਪੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਵਲ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ, ਕਾਮਿਲ ਕਾਮਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਮੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਸਮਝੋ ਬਈ, ਸਮਝੋ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا ادھر آئے میری گال سن، ہوں ظاہر سی بات ہے پیر ہونا تو چکیا پورا ٹکا کے ہیں، اور اعلیٰ حضرت بھی یہی فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ بعض کہنے نے حضور تھوڑا سا نرمی، تھوڑا جہا ہاتھ ہوڑا، میں کیا پاگل دیا پترا، اس سے گال دا تے تینوں پتہ نہیں اسلام پہلوں غیرت دندا ہے، اس تو بعد اسی ویکھی دا بھی نرمی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تے جے بندے چ غیرت ہی کوئی نہ ہوئے تے پھر کادا تو امن لئی پھردا بھائی، تے کادی نرمی لئی پھردا ہے؟ لوگ پونکن کتیاں طرح میرے نبی نو، تو امن لئی پھردا ہے؟ پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا کروے میرے نال گل، انہیں پتا کی آکھیا سی؟ ادھر ویکھیا جی، کہندا جی میں بھی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھنی ہاں، دعویٰ دیکھو دعویٰ، میں بھی تفسیر لکھنی ہاں تے تسی بھی لکھو، تے سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھن لگیا نا ایسے لفظ لکھنے نے کہ کسی دے اوتے نقطہ نہ ہوئے نہ تھلے ہوئے۔ آپ نو شاید اس گل دا نہیں پتا، ایک تفسیر ایسی بھی لکھی گئی ہے، پورے قرآن دی تفسیر ہو گئی ہے، لیکن کسے لفظ دے نہ اوتے نقطہ ہے نہ تھلے نقطہ ہے۔ یہ کئیاں نو آج پہلی باری پتا چلا، لاہور مارکیٹ جائے جو انہوں کو بغیر نقطیاں تو تفسیر دے، یہ کہتے اسی کتھے جانا ہے بھی، اسی دوئی نہیں لی نقطیاں والی، تو بغیر نقطیاں والے کتھوں لینی ہے اسی۔ لیکن اس گل نے تو حیران کیتا کہ نہیں کیتا ہے؟ یار پورے قرآن دی تفسیر لکھی تھی انج دے لفظ، بھئی کسے لفظ دے نہ اتے نقطہ نہ تھلے، تفسیر القرآن بلا نقط الالفاظ، یہ دے اتے لکھے ہویا جے، وہ قرآن دی تفسیر ہے تے دے اتے کوئی اتے تھلے نقطہ نہیں ہے۔ ایسا کمال دا ماہر بندہ، اعلیٰ حضرت صاحب نے بھی ایک نعت لکھی ہے، او دے تقریباً 63 اشعار لکھ چھڑے تے ایک دے اتے نقطہ نہیں جے آن دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، او میری قوم ستی پئیو، جاگ جاؤ جاگ جاؤ۔ انہیں جدو یہ دعویٰ کیتا نا بھی قرآن دی تفسیر لکھنی ہے تو کوئی لفظ دے اتے تھلے نقطہ نہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا پھر اخے جے میں لکھ گیا تو میں نبی ہاں۔ آپ نے فرمایا بھی جے تو فاتحہ دا ترجمہ لکھیں بغیر نقطیاں تو جے تو نبی بن جائیں، تو جے نے پوری تفسیر لکھی انہوں تو پھر اللہ بننا چاہیے ہے۔ اے پیر ہونا جتھے گل کیتی ہے کاش کہ تو انہوں سمجھ آ جاوے۔ او فرمایا عقل دیا انیاں بجے الحمد دی تفسیر تو لکھ لیں تو نبی بننوں پھرنا ہے، تو جے نے پورے قرآن دی لکھی انہوں تو پھر اللہ بننا چاہیے۔ فرمایا گل انج نہیں، اے تینوں ہن علی دا پتر دعویٰ کرن لگے آ جائے کیویں؟ آپ نے فرمایا آجا داتا نگر لاہور بادشاہی مسجد دے وچ ایک پاسے تسی بہ جا اپنے چمچے لے کے، ایک پاسے میں مصطفیٰ دے نوکر لے کے بہ جانا، تو بھی اپنا کاغذ قلم اوتھے سین دے وچ رکھ دینا ہے، میں بھی اپنا کاغذ قلم سین دے وچ رکھ دینا ہے۔ توجہ میرے ال توجہ، فرمایا تو دور بہ کے اپنے قلم نو کہنا لکھ، میں اپنے نو کہنا
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ ہے اینے زور نہ بولن ڈے دے 5-7 بندے پھر چپ بیٹھے نے. اللہ کر کے تسی گھر جاؤ تے تہاڈا بوہا کوئی نہ کھولے. یقین کرو پیر جی مسجد چ بیٹھا ایک باری میں آئی گل کیتی واہ 3 گھنٹے دا سفر سی دیپال پور اگے کیتے تقریر سی. میں گھر دے بوہے تے اپنا تے پیچھے مینوں فون آ گیا. میں کہا کی ہویا؟ کہندا جی تیری دعا قبول ہو گئی. اچھا میں سمجھا منڈا جم پیا او دا, میں یہی سمجھی رکھا. میں کہا منڈا جم پیا. میں کی ہویا ہے؟ کہندا قاری صاحب تسی اج آکھیا سی بھی جڑا محفل چ نہیں بولدا اللہ کر کے اودے نال کوئی نہ بولے کنڈا نہ کھولے. کہندا 3 گھنٹے ہو گئے بوہے تے کھلوتا کوئی نہیں جے کھولن دیا. کہندا آئی تیری قبول ہو گئی. میں آکھیا بڑی کرامت سنائی ہو میری ہے. تو اللہ کر کے انج دی قبول ہو جائے وی تہاڈا بوہا کوئی نہ کھولے تے جے بولو تو اللہ کر کے مکے مدینے والا بوہا بھی کھول جائے تہاڈا. ذرا تکڑے ہو کے بیٹھو نا, جاگ کے بیٹھا کرو, حضور دا ذکر ہو رہا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا گل کرنی میرے نال انج کر, دعوے نبوت والے تے کام منشیاں والے. جملہ سمجھے نہیں آپ حضرات میں کی آکھیا ہے؟ میں کیا تینوں پتا پیر میرے علی سننا فرمایا دعوے نبوت والے تے کام. اگلی گل بھی سنیا جے, چس نہ آوے نا میں حاضر ہاں. فرمایا جڑا نبی ہوندا ہے نا اپنے ہاتھ نال لکھدا ہی نہیں. نہیں توجہ فرمائی, نہیں لکھدا. اے اعتراض انہاں کیتا سی. انہاں کہا جی نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ امی ہیں. امی دا مطلب پتہ کی ہوندا ہے؟ بعض لوگ دا ترجمہ کر دینے ہیں نکمے نالائق جاہل احمق بے وقوف جننے نجدی نے. سمجھ آئی نا؟ اے سارے کہ ان پڑھ. میں کہا چپ چبل. آج تک کسی نے دس لفظ دا ترجمہ کی یہ بغیرتا پروفیسر بن کے بہ گیا. نبی نو ان پڑھ کہنا ہے. یہ نبی ان پڑھ ہے تو نبی نے کیوں فرمایا؟ آپ فرما دے نے ہائے 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 بعثت معلما, فرما دے نے میں سارے جہان دا استاد بن کے آیا. پاگل دا پتر, سارے جہان دا جڑا استاد ہوئے ان پڑھ ہوندا. تو ایک محلے نو پڑھا چھڑے تے دسنا میں پروفیسر. چپ, میرا نبی ہو جنہیں پڑھایا کوئی ابو بکر بنے. اوے بولا سنیا کوئی عمر بنیا کو تو اس نبی نو ان پڑھ کہہ رہے ہیں. پاگل دا پتر نہ ہوئے تاں ایہی چیزاں نے جڑیاں سانو جذباتی کر چھڑ دیاں. نبی دی شان دا نہیں پتا تو بہ جا کسے امام محمد رضا دے نوکر دے کول, بہ جا کسے محدث اعظم دے نوکر دے کول. پھر مٹھے ہوندے پہ نوجوانوں جڑے اندر کھلو رہے ہونا تسی بیٹھو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. پتر آ کیمرہ یہی کام کرن ڈیا ہے. تسی اپنے موبائلاں تے لگے ہو ویڈیو بناؤن. آ نیٹ تے میرا نام لکھیا جے جنیاں مرضی تے جڑی مرضی بولی چ سن لیا جے. کیوں جی اسی طرح نا جی ہن میں اتنا سفر کر کے آیا تے ہن میری سن لو سرکار, جے سمجھ آؤندی پئی تے بول لو سرکار. لفظ امی کا مطلب کیا ہے سن لیں. لفظ امی دا مطلب یہ نہیں ہوندا جو ان پڑھ ہو. میں پوری ذمہ داری دے نال کہہ رہا ہوں لفظ امی دا مطلب ہوندا ہے جنوں زمانے چ کوئی نہ پڑھاوے بلکہ جنوں رب پڑھا کے کلیا نو اونوں امی آکھیا جاندا ہے. ہاں جنوں رب پڑھاوے. پھر چپ ہو گئے ہو, سمجھ آ رہی ہے؟ جیدا استاد رب ہوئے شاگرد مصطفیٰ ہون پھر وہ میرے حبیب امی بن دے نے. تے جنوں رب پڑھاوے پھر پردہ تو نہیں نہ رہ سکدا کسی کا. ہائے قادیانی نے پتہ کی اعتراض کی, توجہ کر لو. کہنا ہے نبی تو امی نے, امی کا مطلب جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. تو پیر صاحب نے فرمایا پھر اگے اے کیڑی گل ہے نبی نے اینا پیغام دینا تو انہوں آپ نو پڑھنا لکھنا نہیں آوندا. فرمایا یہی تو نبی دی شان ہے. وہ کہن لگا لے اے کداں شان. آپ نے فرمایا پتہ ہنے دس لینے ہیں. انہیں کہا میں جنہ کچھ لکھیا میں تو ہتھی لکھیا. فرمایا یہی تو تیرے جھوٹ دی دلیل گولیا. ہائے 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 ہائے
شاہ انہوں چس آ گئی، لے نا چس تو بھی ذرا، یہی تو تیرے جھوٹ دی دلیل ہے. کیوں؟ فرمایا نبی لکھدا ہی نہیں ہوندا. کیوں؟ سنا اے اصول ہے، شاید کئی پہلی مرتبہ سنن. اے علماء لکھیا، اے امت دا مسئلہ ہے. ہمیشہ لکھدا او ہوندا ہے جنوں بھول جان دا ڈر ہووے. ہائے 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 ہائے، ایک منٹ میں اگلی گل. لکھدا ہوئے جنوں بھول جان دا ڈر ہووے تے جنوں بھلن دا ڈر. ہن نبی نو کیویں بھلن دا ڈر؟ نبی بیٹھے سن، ایک شخص آ گیا جہدا نام ابو ہریرہ ہے، کہندا جی مینوں کوئی شے یاد نہیں رہندی. فرمایا چادر وچھا. نبی پاک نے انجے کا آواز جو مٹھی بھر کے وچ پائی، فرمایا سینے لا. انہیں سینے لائی. فرمایا ہن دس. کہندا ہن جیڑی شے سندا مینوں یاد رہ جاندی. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. توجہ ہے، جنوں جتنا سکون ملے ایک باری بولے گا، ایک باری مینوں پتہ لگے نا. اوے سچے نبی دی نشانی ہے لکھدا نہیں جے اپنے ہتھی. یار کئی میرے منہ والی ویکھی جاندے بھی یار آئی تو نویں گل ہے. اوے حضور دی شان ہے او بھائی. بلکہ ایک منٹ، جس ویلے وحی آوندی سی نا ابتدا دے اندر، اچک 29واں سپارہ وچ نہ ہوے تے میں حاضر ہاں. نبی پاک علیہ السلام جدو جبرائیل پاک پڑھدے ہوندے سن نا تے نبی پاک علیہ السلام بھی اگیوں پڑھدے سن. اے آ گئی تے میں نال پڑھاں. اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک بہی لسانک. فرمایا حبیب اج تو بعد جبرائیل جدو وحی لے آوے نا او پڑھے، تسی نہیں پڑھنا. فرمایا تسی نہیں پڑھنا. علماء نے نکتہ لکھیا. کیوں؟ فرمایا کوئی زمانے دا بدماش اے نہ کہہ سکے کہ جناب جبرائیل پڑھوندا رہیا تے نبی پڑھدا رہیا. فرمایا حبیب اے تسی تیری شان دسنی ہے کہ کتاب اکو باری نہیں دیتی جتھے میرا یار ہے کتاب مگر ٹری پھر دی ہے. رہ گئی گل پڑھن پڑھاؤن والی. جبرائیل استاد نہیں ہے، حبیبہ پڑھایا تینوں اسی ہے نا. فرمایا اس واسطے جبرائیل دے سامنے ہونٹ بھی نہیں جے ہلانے. میرا یاگ توجہ ہے. کیڑا کیڑا بندہ تھکیا بیٹھا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ. 8-10 ہے نے. جیڑا ہوں نہیں تھکیا بیٹھا وہ بولے ہاں سنی ایتھے جاگنا. انج بولیا کر بھی دشمن سبحان اللہ سن کے ہی مر جائے. انج بولیا کرو خدا دے بندے ہو تکڑے ہو کے. ہن کو سمجھ آئی کوئی؟ پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا ہوئے تیرا لکھنا ہی تو تیرے جھوٹ دی دلیل ہے ہوئے. کیونکہ جڑا نبی ہوندا ہے وہ نہیں لکھدا ہوندا. ہن سمجھ آئی ہے نا. اور پھر صرف ایتھے ہی بات نہیں نا پتر. او کاکے بہ جائے ناراض نہ ہوئی، میں ڈسٹرب ہوندا پیاں. ایویں تسی کوئی گل کرنی ہے آپس دے وچ مینوں تقریر بھول جانی ہے تے موبائل لے لیا صوفی صاحب جیب چ پا لو. تہاڈی مہربانی. اے بندی پہ ویڈیو اے دے کو لے لیو جے کوئی چلو 10-10 روپیے لے کے بھرو تو او دا بھی کوئی شام دی روٹی بن جاؤ. تو تسی اپنے چھوٹے سیدھے کیتے نے تے اونے کی کرنا پھر. تے تہاڈی مہربانی یار ذرا جم کے گل سن لو. تہاڈی جان بڑی جلدی چھٹن والی جے. اچھا یہ مطلب یہ کہندے ہنے چھڑ دے. چلو پھر صحیح کسی پھر بولو گے تو آپ نے فرمایا تیرا لکھنا اس بات دی دلیل ہے کہ تو اگلی گل بھی سنیا. انہیں ایک اور اعتراض بھی کیتا سی. اے گل بھی سن لو او بھائی سن لو میرے ال ویکھو سرکار ادھر ویکھو. انہیں آکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام پردہ کر گئے. بالکل پردہ کر گئے. اسی بھی کہنے ہیں اپنے روضہ اقدس، لیکن ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نبی روضے دے وچ حیات نے. بھئی آ محرمہ دا مہینہ ہے. شہید جدو زندہ ہے شہید امتی ہوندا ہے. امتی نو اللہ نے نہیں جے مرن دیتا تے جڑا ہر قبر چاوے تے پھر او دے بارے اسی کیویں نظریہ رکھیے.
پردہ ضرور فرما گئے نے لیکن روزے چ ہاتھ نے جتھے چاہن جنی دیر چاہن جہدے ال چاہن جان سکتے نے ساڈا نظری کہندا نہیں جی دیکھو نبی پاک پردہ کر گئے نے بالکل عیسیٰ علیہ السلام نو اجے موت نہیں آئی چوتھے آسمان تے نے آنا ہے انہوں نے 40 یا 47 سال دنیا چ رہنا ہے پھر انہوں نے موت آنی جے تے ہن پتا کیوں کی کہندے گل سن لیا جے گل بڑی سوادی تے بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ دی گل جے ہوں نہ لوگوں کو گمراہ پتا کیویں کرتے ہیں کہہ رہے یار نبی آیا تھا چلے گئے ہیں اے جڑا مرزا ہے نا یہ وہ عیسیٰ جی نے آنا سی تے دیکھو نا ایک بندہ ستا ہوئے ایک بندہ جاگدا بیٹھا ہوئے اتوں کوئی مسافر آ جائے انہیں راہ پوچھنا ہوئے تے ستے پے نوں تے نہیں نہ پوچھدا وہ اگے کمینے کہندے نے نہیں پوچھدا اکھے کینوں پوچھدا ہے اکھے جڑا جاگدا بیٹھا ہوئے کہندا ہاں دیکھنا نبی آخری وہ چلے گئے ہیں وہ پردہ کر گئے ہیں عیسیٰ بھی ہیں تو یہ ہیں تو ان سے پوچھو میں آکھیا بڑی گل او عیسیٰ تا انیاں نوں اکھاں دیندا اے مڈو آپ کان ہے نہیں توجہ فرمائی مکیہ کی میں کہا پہلو تو تیریاں میں جناب جوت پھیرا نہ تینوں کانیاں تے ہون ذرا اگلی گل بھی سنیا ہون اگلی گل بھی پیر صاحب نو جدو پتہ لگا نا تے ساڈے علماء علیہ سنت نو انہاں دے کول سوال ہویا کہ ایک بندہ ستا ہوے ایک جاگدا ہوے راہ کے دے کول پوچھے گا انہاں کہ ستے پے کول پوچھے گا ہائے 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 میں تانوں پہلے دسیا سر دے وچ یہ گلاں کوئی نہیں جے ہوندیاں اے مال ہے ہی کوئی نہیں لیکن خالص سودا جے امام احمد رضا دی دکان راہ کے ایک بندہ ستا پہ ایک جاگدا بیٹھا راہ کے کو پوچھنا آخر ستے پہ کل وہ کہتے دیکھا نا یہ ایسے ہی بات کرتے ہیں جو جاگ رہا اس سے پوچھو سونے والا تو سویا ہوا آیا نے آکے چپ ہے اب پاگل دیا پترا ستے پہ نو پوچھنا ہے آخر کیوں دلیل کہندا جے جاگن والے نو راہ دا پتہ ہوندا تے آپ نہ ٹر جاندا اودے کول بیٹھا کیوں ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ بھائی توجہ کیوں بھائی وہ کوئی چس بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی پیر صاحب نے کہا ستے پہ پوچھنا کیوں کہندا جڑا جاگدا بیٹھا انہوں تو آپ نہیں پتا میں اگے کتھے جانا ہے بڑی بات ہے نا بات بڑی ہے تو کئی منہ والی ویکھی جاندے نے بھی قاری صاحب ہوراں کے یاد نے جڑی میں گل کیتی نو پانی لا ایک گمراہ کر دینے قوم دیکھو نبی پاک پردہ فرما کے عیسیٰ تو ابھی ہے نا تو آپ ان سے میں کیا ان سے نہیں او بھی ان سے اور جڑا قادیانیہ دا ٹی وی ہے نا ایم ٹی وی او دے اوتے کہندے حضرت مسیح موعود علیہ السلام استغفر اللہ کہندے نے او عیسیٰ جی نے آنا سی اور میں کہا گل سن میری ایدا نہیں مت دوڑن دینا میں دور طالب علم 2009 دی بات ہے تے ڈجکوٹ شہر چ میں جمعہ پڑھاندا ہوندا سی اتھوں دے ساڈے ایک دوست نے مولانا احمد سرفراز صاحب شاید آئے سن نا جی وہ میرا بڑا اس واقعے دا انہاں نوں بھی پتہ جی میں نواں آیا تو اتھے نا ستمبر دا مہینہ آیا تو میں ختم نبوت تے جمعہ پڑھایا وچ ایک بابا آیا سی قادیانی چٹی داڑھی ایڈی تسبیح تے آ تو پیر انہاں دی کھونڈی تے کچھ بھی نہیں او تو پورا ککر پٹی پھردا سی بیٹھے ہو اے ہن پیر جی سنو ہی نہیں کھلوتے میں تے انہاں نوں سناؤ کھلوتے بولو بڑی بڑی ڈانگ تے پگ بنی ہے نکلائی او بیٹھا جناب علی ہوں موضوع انج دا سی تے ہوں تو پھر بھی کوئی 2-4 بگے آ گئے نے اسلے بھر جوانی تے چنگا آہو کام کیتا جی میں کرن دا حق سی او باز کہندا جی میں نے ایک بات کرنی ہے میں آکھیا بھی یار کو صوفی بندہ ہے او صاحب مینوں کی پتا سی سور ہے میرے مسیتی بڑھ گیا آپ جذباتی ہے اس معاملے مینوں کو پتا سور ہے جڑا میری مسیت تے بڑھ گیا ہے کہندا جی آج آپ نے بہت اچھی تقریر کی میں کہا جزاک اللہ اور کہندا جی آپ نے مرزا صاحب کو بہت غلط او تیرا پلا ہوئے میں کیا ہوئے اور نکل مسیتوں باہر باقی گلاں بعد چ اور ان کہتا دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں میں نماز پڑھی ہے میں نے سلام پڑھا ہے تو مینوں مسیت او میں کیا نکل جا باہر نہیں تو بابیا سر تیرا میں پاڑ دینا ہی
اچھا وہ ہوں ساری کملی سنی قوم انہوں کہتا دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری داڑھی ہے، میں نے سب کچھ پڑھا ہے، یہ مجھے باہر نکالتا ہے، ایسے ہی تمہارے مولوی کرتے. وہ ساری قوم دے ادھے بندے بھی بابے نال ہو گئے بھی قاری صاحب انہوں مسیح تے کھلون تا دیو. میں کہا سور ہے چھیتی کڈ باہر. وہ سور تو 10 منٹ کما چ رہ جاتا ادھا فصل تباہ کر چھڑدا ہے. کڈ باہر انہوں. خیر 2-4 کو کملے میرے نال بھی سن، لیکن نا جڑے بندے سن نا جڑا تھوڑا جہا پتہ نہیں گراریاں فیل ہو جاندیاں نے انہاں دی یا کی ہوندا ہے او دے نال او نہیں گل تا ہو. میں کہ نہیں سننی، اینوں باہر کڈو. لوڑی باہر چلے گئے. او دن ہن میں گل کراں او ساڈے کئی او قاری صاحب انہیں جذباتی نے گل تا سناؤ. میں کہ چپ ماما جذباتی دا اے قادیانی کافر جے. او کہے میں کلمہ پڑھنا، او کہ میں فلانا کرنا، او کہ میں فلانا کرنا. جدو ماحول پہ گیا نا وہ نواں تو جی مناظرہ رشیدیہ پڑھیا سی تے پتہ سی بھی مناظرہ وہ کہے تو میرے گل کر لا. میں بھی جدو ویکھیا نا بھی قوم پہ گئی ہے نا میں کہ ہوں میرے گل کر، ہوں گل کر. میں کہ کاغذ پینسل لے کے آؤ. ادھے بندے ہجے میرے مخالف ہی کھلوتے سن. اداں دی کملی قوم. ہوں پاویں گسے بھی ہو جاؤ تو میں تو کوئی ٹینشن نہیں، میں تو سچی کردا پیا. میں کہ کاغذ آ گیا. میں کہ مرزا کون ہے؟ آخے اپنے آپ نبی نہیں کہتے، یہ تو ویسے مطلب کلمہ وہی پڑھتے ہیں، یہ تو آئے سن جناب بن کے تے یہ تو مسیح موت تے فلانا. میں کہ یار جو ہے نا کاغذ تے لکھ دے، باقی گلاں بعد دے وچ. انہیں لکھتا مرزا گاما کانا. انہیں تو غلام احمد لکھیا نا، میں تھلے لکھیا سی گاما کانا. میں آخیا ہوں دی ماں دا نام بھی لکھ دے. چراغ بی بی. میں کیا عرف کہندا کسیٹی جو ہے. میں کہا ٹھیک ہے لکھے گا. میں کہا تھلے دے ابے دا نام بھی لکھ. او جی میں کراچی دے وچ ایک ذاکر تے ایف آئی آر ہوئی نا، تسی ویکھیا ہونا ہے، تقی جعفر والد نامعلوم. ہاں یہ ایف آئی آر کٹی گئی ہے. اگے سانو لوگ کہندے سن بھی تسی کہندے ہو بھی انہاں دا ابا کو نہیں ہوندا، ایویں تسی حرام دا کہندے ہو. ہوں پتہ لگ گیا جی. او غیرت مند بن ہوں تو بول لے سنیا. جے دا پیو ہوئے نا وہ کدی صدیق نو نہیں پونکدا، کیونکہ جے دے مذہب دے اندر صدیق نہیں او دے ابے دی تصدیق ہی نہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اینا دے ابے دی تصدیق ہی نہیں. اگر ایک کراچی ایف آئی آر نہ کٹی ہوئے میں ذمہ دار ہاں. اسی نہیں لکھیا، ہوں تو جناب ایف آئی آر دے اتے لکھیا گیا ہے. ساڈی سنی قوم دی آہی کمزوری ہے، گل سن کے چپ ہو کے بہ جاندے ہویا کی. اللہ دے او بندے او تکڑے ہوو خدا دے. میں کہ لکھو دے ابے دا نام. تے ہوں سوچی پی گیا بھی کی لکھاں. میں کہا کنے ہاں. معذرت کے ساتھ میں بیٹھا مسجد میں، انہوں نے میں چوڑے پٹ کے رکھ دینا. میں بیٹھا مسیح تے ہاں. میں کہا چلو جیڑا ہتھی آؤں ہی لکھ دے. کیوں بھی جیڑا ہتھی آؤں ہی لکھ دے. اب بیٹھے ہو یہ تو میں پوچھی رکھاں گا. انہیں لکھ دیتا جناب یوسف. میں کہا چل یہ ہی ٹھیک آن دے. اچھا جی میں کہتا شہر بھی لکھ دے. قادیان ملک ویکھ دے انڈیا. میں کہا ٹھیک ہو گیا. میں کہا ہوں کاغذ میں دے دے. میں اپنی وہ کملی قوم نو سمجھایا. میں کہا ہوں میں ادنا کرنیاں نے 4 گلاں. تکڑے ہو کے سنے آ جے. جے ماں دا دودھ حلال کرے آ جے تے میرے اللہ آ جے. جے حرام کرنا تا پیو نہ رل جے آ جے. اج بھی میری لائبریری چو میرے کول کاغذ محفوظ، اور بلکہ میں اپنی خاص الماری چ رکھے نے بھی میں بھی اپنی حیاتی چ کسے قادیانی نو دبیا ہے. کو کاغذ موجود ہے. میں کہ ادھر آ بھائی ہوں میرے نہ گل کر. کہندا جی آپ نا اس کو چھوڑیں. وہ لکھی بیٹھا ہے. ہائے 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 ہائے. کہندا اس کو چھوڑیں. میں کہا بغیر تا یہی گل تو میں کرنا بھی چھوڑ پیو نو. نہیں مولی صاحب میری گل. میں کہا سنا کیڑی گل ہے. کہندا آپ بتائیں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں کہ نہیں ہے. میں کیا گل کانے دی تے دلیلاں عیسیٰ دیاں.
ٹھیک ہو گیا جی تہاڈا ٹائم صرف 13 منٹ باقی جے 12 اچھا میں کہ شاید کہنا 12 کر رہے اچھا برکت علی چلو مینوں چیتا کرا دیاں برکت نو بھی یاد کرا دیاں گے ایکڑی گل ہوئی جناب توجہ ہے بولو سنیو میں کہ لکھ بھائی وہ جدو لکھ لوکھ لیا کہ نہیں انہوں چھڈو تسی عیسیٰ دی گل او میں کہ یار اپنا اختلاف مسیح اس نا تو ہویا ہے اس کنجر تو ہویا ہے تو گل پٹھی پرتدا پیا وہ ایک بندہ کہندا تسی گل سنو تو صحیح میں کہ گل تیری ماں دے نکاح دی ہوے تے نال ہی تیری پھپھی لے جان بے غیرت انسان تانوں گل ہی نہیں سمجھ آندی میں آپ نہیں کہہ رہا میں کہا بے غیرتا تینوں گل نہیں سمجھ آ رہی وہ تو ہو گیا چپ میں کیا چھٹی ہوندی ہوے اینوں تے گھر کلانا ایک بار او میں کیا اینوں کہو میرے نال گل کرنی یہ موضوع ہے عیسیٰ علیہ السلام والا موضوع کہندا جی میں قرآن سے دکھاتا ہوں اس لیے میں بھی تکڑا ہو گیا میں کہا ویکھی جائے گی میں باواں ٹونگ لیاں میں کہا جے میرے سامنے تو قرآن نو ہاتھ لا جے میں تیرے ہاتھ نہ وڈاں تے پیو دا پتر ہی نہیں اگر میں تیرے ہاتھ نہ وڈے تو گل ہوئی کہنا کیا میں کیا میں تیرے کو پہلو یہ پوچھنا بھی تیرا کلمہ کیڑا تے آ بندہ کون ہے اور تیرے قرآن تو اس تو بھی ہاتھ نہیں لاؤن دینا کیونکہ تواڈے مرزے نے آکھیا میرے اوتے وحی آندی ہے اگر تواڈا نبی ہے تے اپنے نبی دی وحی چو قرآن میرے نبی دی وحی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ بھائی توجہ کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کہ میں تنوں ہاتھ نہیں لان دینا ہے میرے نبی دی وحی ہے انہوں اسی ہاتھ لاواں گے تیرے کانے نے آکھیا میں نبی ہاں میرے تے وحی آوندی ہے فرشتے دا نام ہے ٹیچی ٹیچی انہوں نے لکھیا ہائی تو روڑے نے جناب ہاں جی ٹیچی ٹیچی ساڈا جبرائیل ہے علیہ السلام نام دے نال ہی بندہ ہل جاندا ہے ایک بار سمجھ آ رہی ہے وہ ٹیچی ٹیچی میں کہا اچھا کر لینے تیرا علاج میں کہا تو قرآن نو ہاتھ نہیں لانا تو میں نے اس بندے تے گال کر وڑ لیا انہوں کہندا جی اصل میں یہ وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا نا یہ وہ ہے میں کہا بس آئی تے راہ جڑا میں تہاڈا اج بند کرنا ہے میں کہ جناب تو لکھ کے دیتا نا آ دا نا او دی ماں دا نا او دے پیو دا نا علاقے دا نا شہر دا نا سارا کوئی لکھیا ہی نا میں کہ آ جا عیسیٰ دا ذکر تو کتھوں پڑھیا ہے کہ قرآن دے وچوں میں کہ آ جا ہون آپا کرنا ہی تقابل موازنہ کیویں میں اس لیے اپنی کملی روحاں جنیاں کھلوتیاں سن نا سنی انہاں نو آکھیا میں کہ اوئے سنو قرآن دے وچ جڑے عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہاں دا ابا ہے سی اچھا اس لیے نا ایک بندہ بولے کہتا واہ 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 میں کہا کھلو اجے نہیں ہوں میں تمہیں گھر چھڈ کے آواں گا انہوں سمجھ آ گئی بھائی یار تو روڑا ہی ہو رہا ہے میں کہ اس عیسیٰ دا ابا ہے اوکے نہیں او تو کلمۃ اللہ روح اللہ اللہ دی نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم نو بغیر شوہر تو بیٹا عطا فرما چھڑیا حضرت عیسیٰ بغیر باپ تو اللہ دی نشانی ہے کوئی تہمت لائے تے کافر ہو جائے تے جے مننے تے کامل ہو جائے میں آکھیا اچھا او جڑے عیسیٰ سن انہاں دے والد نہیں اے انہاں دی شان ہے تے میں کہا تو لکھیا ہے دا ابا ہے یا تے ابا مار ہن میں ہولی ہولی ٹوکا پھیرن لگیا جی ہولی ہولی تھلیوں رکھ کے داتری میں کہا ابا رلدا ہے آکھے نہیں میں کہا ایک پوائنٹ میرا ہو گیا اگے چل میں کہا ماں دا نام کی لکھیا کہ چراغ بی بی عرف کسیٹی پتہ نہیں کنے کسیٹی توجہ توجہ جا کے بیٹھو اکھے کسیٹی میں کہا گل سن جڑا قرآن دے وچ عیسیٰ ہے او دی ماں دا نام میں تین دسنا مریم ہے نہ پیو رلی آئی تو نہ ماں رلی آئی میں کہا میرے 2 پوائنٹ ہون بول لو نا یار میرے کنے پوائنٹ ہو گئے 2 پب جی کھیلن لگے تے بڑے پوائنٹ بناؤندے ہو ہن ادھر بھی آنا ایداں دا پب جی کھڑاواں گا جے قادیانی بھج جی نہ ہو جوے
توجہ ہے؟ کنے پوائنٹ ہو گئے میرے؟ میں کہ آ جا تیسری گل تو تھلے کی لکھے ہے اے دا علاقہ ہے قادیان تے میں کہ جیڑا عیسیٰ دا ذکر قرآن چ قادیانی اے قادیان دے نہیں اے تے فلسطین دے شہر بھی نہیں رلیا. میں کہ میرے پوائنٹ ہو گئے نہیں 3. او پائیا او ہن چھڑاوے جا میں بابیا ہن نہیں میں جان دینا ایتھے تینوں میں ویلنے چ دیاں گا جی میں دین دا حق ہویا. میں کہ تھلے آجا شہر کی لکھی آئی اوکے ہندوستان تے میں کہ جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے او کیڑے شہراں دے نے اوکے او تے جدو ملکی تسی جا چھڑیا بھی او فلسطینی نے تے میں کہ میرے پوائنٹ کنے ہو گئے یا انہاں دا میں جواب دے یا میرے پوائنٹ میرا او کہندے نہیں میرا پیر تیرے اوتے دلیل ہوندی ہے انج دی ہے اوکے ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. میں کہ اگلی بھی سن تو جو کہنا جی جس عیسیٰ نے آنا تھا یہ وہ ہے اس کے روپ میں ہے وہ کئی کہتے نا وہ کئی ناراض نہ ہونا میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں بسا اوقات ساڈے نا چنگ والے پاسے بڑا کئی بیبیاں نو روڑا جے وہ کہیں ایویں دورہ جہا پیندا ہی انہاں نو پتہ نہیں کی ڈرامہ کر دیاں جے مہینے تو بعد کہندیاں میرے چ بابا سلطان باہو آیا. ناراض نہ ہونا پتہ نہیں یہاں پر کسی کو یہ ایسی عادت نہ ہو. یاد رکھ لیں اس کو عربی زبان میں حلول کہتے ہیں کہ دو جسموں کا ایک جسم ہو جانا ایسا ہو سکتا نالے. اگلی گل بھی سن لو خدا دی قسم ہے ساڈے بابے بڑے باغیرت جے باغیرت جے بے غیرت بیبیاں دے کول جاندے ہی نہیں. ہوں مٹھے پہ گئے نہیں کہتے نا ساڈے وچ بابا آ گیا. میں بلے 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 کیا بات ہے جناب پورا بابا تینوں شرم تو حیا نہیں آوندی اور کئی یہ مرد ڈرامہ کر دے فلانا بابا او بہ جاؤ بے نسلیا. ناراض نہ ہونا میں آپ کو کہہ نہیں رہا اللہ دی قسم میں سچیاں سنا رہے ہیں یہ ہماری شریعت کا حصہ ہی نہیں لوکاں ڈرامہ بنایا. ساڈے ایک مولوی صاحب نے بڑے دوست نے میرے وہ بھی ختم نبوت دے بڑے مجاہد نے ٹوبے دے وہ کہندے میرے محلے چ ایک بی بی انج کیتا تو کہندا میروں بڑی تکلیف ہوئی تو وہ ٹر گئے کہنے لگے جس دن بابا آوے میں دسیا جا نکا بابا بھی آئے گا. وہ ٹر گئے جا کے تو کیڑا بابا ہے تو بی بی کرے آئے اڑ جا پیچھے میں سلطان باو آئے میں تینوں اینج کر وہ تو سلطان رائی بنی بیٹھی ہوے. وہ کہندا جی میں وہ شوہر نو تو دیاں تیاں نو تو دے جناب بچیاں نو بلایا تو میں آخیا بھی مینوں نیڑے لاؤ میں بابے نہ دو گلاں کرنیاں نے. مولوی صاحب کہندے میں نیڑے ہویا نا سٹی نہ ٹکا کے تے بڑی پنجے جا پئی نال کہندی حافظ جی اے دا ماری دایا. انہیں کہا ڈرامے بند کر بابے نو بدنام نہ کر پڑھ نہیں تو قرآن پڑھ درود پاک پڑھ نمازاں پڑھ جے نو دم کریں گی ہو جائے گا. ڈرامے کرنا کتے میری چنڈ نہیں برداشت ہوئی کتے ہی ہوں سلطان باہو. تو غیرت پیدا کرو یار. ہمارے مسلک کو اتنا شرمندہ کر دیا ہے. ہمارے مسلک میں اگر بزرگ تھے نا تو وہ سلطان باہو جیسے بابا فرید جیسے صوفی عالم جیسے محدث اعظم جیسے حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی جیسے ہمارے ایسے بزرگ. اگر عورتیں تھی تو کوئی رابعہ بصری ہے کوئی حضرت سیدہ خاتون جنت ہے کوئی اما عائشہ پاک ہے. انج دیاں بیبیاں انہاں نوں اسی منن والے ہیں. ڈرامہ کر دے کہتا جی او جڑا ہے نا جی وہی آیا. میں کہا تو جنہ مرضی یور لا لے. میں آخیا جڑے او عیسیٰ سن او تا بیماراں نو شفا دیندے سن انیاں نو اکھاں دیندے سن آ جڑا تسی لئی پھر دیو تے آپ کانا سی. میں کہا چلو اپنی اکھ ہی سیٹ کر چھڑدا کیتی اکھے نہیں. میں کہا میرے 5 پوائنٹ گل تو نہیں نا بھلے. میں کہ اگلی گل بھی سن لے. وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جڑے آئے سن نا وہ تے اے تے رلدے ہی نہیں. ادھر سننا ذرا ادھر سننا. میں کہا یا تے میچ کر اکھے اے تو ہونا نہیں تو میں کیا سی مننا نہیں. تے ہن مثال پتہ کہ بن گئی ادھر ویکھیا جے چاسے سی بھی جے گئے عیسیٰ نے تے آن بھی علیہ السلام
ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਈਸਾ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਵੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੇਲਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਗੰਨਾ ਤੁੰਨੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਚੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਕੋਈ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਯਾਦ رکھے کہ مولوی تقریر کر گیا سی۔ اور ویسے بھی سمجھ آئی نا، میں کہ تہاڈی مثال تے ویلنے تے گنے والی، گیا کوئی تے آیا کوئی۔ یہ گیا ہی سا نے تے آن بھی سا، گیا اکھاں دین والا آیا کانا۔ راہ بند ہو گیا نا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہی بند کرنا سی۔ آگے آ جائیے، ہن تہاڈا اگلا راہ کھولنا بھی تے ہے نا، تانوں سمجھ بھی تے آوے نا بھی ہویا کی ہے۔ گرامی قدر حضرات، انہاں جدو دلیل دے نال پھڑو گے نا، یہ ہل سکدے۔ جدو آپ 5 دلیلاں دسیاں نا، میں اس لیے کملی قوم نو پوچھا، میں کہ دسو یہ کون ہے؟ اس لیے وہ چپ کہندے اٹھ بابیا نکل ایتھوں، دفع ہو جا۔ میں کہ لو جی ہن میں جاندا پیا، ڈیوٹی تہاڈی شروع۔ سمجھ آ رہی نا؟ ایتھوں قوم تیار ہوندی ہے۔ اور میرے نوجوانوں، بزرگوں، سجنوں، یاروں جن نے بیٹھے ہو، خدا دا نام ہے، ختم نبوت نو سمجھو بھی صحیح تے تیار بھی رہو۔ قادیانی بہت بڑے ڈاکو نے۔ توجہ بھائی توجہ، میں بالکل بالکل توجہ ہے پراما سجنا دی، کوئی نہیں ہے جڑے بیٹھے۔ کو گل بھی پلے پئی، سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ دسو بھائی کی گل، بس کر دئیے۔ اچھا اچھا، ہاں بالکل، مرد ہون، عورتاں ہون، بچے ہون، نوجوان ہون، کسے بد مذہب دے نال تسی ملاقاتاں نہیں کر سکدے۔ یہ بالخصوص عورتاں ایویں منہ تے کپڑا لپے کے چادر ہی چوک کے اتنے پاؤنی نا، دوڑ پینا اگلے دے گھر، ویکھیا کر کے دے گھر جاندی پئی میری بھੈਣ ہے۔ بالکل جان دی اجازت نہیں ہے، بالکل بھائی پردے چ رہن، لیکن یہ کہ اپنے اہل سنت دے گھراں جان جے جانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، اچھا توجہ دلائی بھی ساڑیاں ماواں بھੈਣਾں بیٹھیاں نے تو وہ بھی سن لین۔ اور اے میں تانوں دس چھڑاں، گل جے سمجھ آ جائے نا، مرداں تو زیادہ عورتاں عمل کر دیاں جے، یہ گل پکی ہے۔ یہ سمجھ آ جائے تو یہ نہ سمجھ آوے تو پھر کہندیاں نے ہم پردہ کیوں کریں، میرا تو ساکھ کوٹ ہوتا ہے۔ ہاں کہیے میرا ساکھ کوٹ ہوتا ہے، میں پردہ نہیں کر سکتی۔ موبائل پڑا گیا، میں دیسی جہا بندہ تو چلو ہو سکتا کسی نو سمجھ آ جائے۔ موبائل لئی پھر دی ہوندی نا عورت، کدی غور کریا کرو، موبائل نو نا اتنے کور چڑھایا ہوندا تے ٹیشو پیپر نال لپیٹیا ہوندا ہے، بس اوقات تو ڈبل کور ہوندا ہے۔ یہ عورتاں عموماً ایندا رکھدا ہے۔ کدی پوچھی یار بی بی اے موبائل ہے تیرا، اینو اینج کڈ کے رکھ، باہروں پتہ لگے واہ واہ چمکیلا ہے، پتہ لگے کیڑی کمپنی، لکا کے رکھے آئی، نہ کمپنی دا پتہ نہ ماڈل دا پتہ، لکائی پھر دی، اتنے گلاس چڑھایا ہے۔ اور کہندی کاری صاحب گل اے آ، اے باہر نکلو تینوں چریٹاں لگن گیاں۔ میں کیا خدا تینوں عقل دے وے، تیرا موبائل بے پردہ ہو جائے نوں چریٹاں لگن گیاں، اور جدو تو بے پردہ ہوے تینوں کیڑیاں لگن گیاں؟ او بولو، موبائل پردے چ رہے، نہ پتہ لگے کمپنی کیڑی ہے، کمپنی کیڑی ہے، نہ پتہ لگے ماڈل کیڑا ہے، پردے چ رہو۔ علماء فرماندے نے عورتاں گھروں نکلن نا ایداں دے کپڑے پا کے جان، جوان بھی ہوے تے لگے بھی کو بڈھی جاندی پئی۔ لیکن ایتھے میں ایک باری تقریر کیتی حضرت جی تے پرچی آ گئی، قاری صاحب چنگے کپڑے، چنگی جتی، چنگا سوٹ، چنگیاں جرسیاں، اے اگر مرد لے کے دے تے او دی عزت آ۔ میں کہا کداں؟ آخے لے جدوں اسی کتے پا کے جانا تو انہوں نے دیکھ کے کہنا ہی ایدا بندہ بہت چنگا، ایڈا مہنگا سوٹ پوایا، ایڈی مہنگی جتی پوائی۔ میں کہ کاش کے جتی ہوئے میرے ہتھیں۔ میں مسئلہ سارے نو سمجھا چھڈا، او بی بی اوے سوٹ لوکاں نو نہیں وکھاونا، لوکاں دے سامنے پا کے وکھاویں، اے بے پردگی ہے، گناہ ہے، پا کے وکھاونا ہی تے اپنے شوہر نو وکھا، ثواب ہے۔ بولو یار
ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਆਈ। आखे अच्छा जी, मैं क्या हाँ जी जी, ये असल मसला है। औरत नहीं जा सकती ऐसे तैयारी करके बाहर भाई, लेकिन की दसी है न सारे आए होंगे ने, यही तो रौले ने। असल जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम माड़ा नहीं होंदा, लेकिन बंदे नूं गैरत दे विच रहना चाहिए। और यकीन करो ए मुंडा मेरे नाल सी, हुण गल छिड़ पई तो मैं सारी एक सुना दियां। एक असीं विआह ते वो बड़ा शौक उन्होंने, लामा साहब निकाह तुसीं पढ़ाउणा। और मैं कहा कोई पढ़ा दे, हो तो जाना नहीं तुसीं पढ़ाउणा। मैं कहा चलो मैं पढ़ा देना भाई। मैं टुर गया जनाब, 2.5 घंटा गड्डी च बैठे, जूं कंजर नच्चे बाहर, ढोल वाले फलाना पाहे सुट्टी ते ऐदां हाथ उच्चा करन उत्ते हो गए। जिन्ने खुसरे नच्चण वाले औखे औखे होके फड़न जनाब। खैर उन्हां बाहर ड्रामा कीता जिन्ना करना सी, अंदर वड़ गए। हुण लभण मैनू भी लामे हुणे कित्थे आ। मैनूं तुहानूं पता सी भी, मैं क्या हुणे लभदे फिरदे ने, ते मैं भी गड्डी लाक कीता सी भी अंदर टुर गया। मैं कहा चलिए जनाब। वो 1-2 अकीदत मासन नस गया, हजूर 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 हुणी कुर्सी ते बह गए। तवज्जो है? यकीन करो भी इन्ना तूफाने बदतमीजी मैं तुहानूं दस नहीं सकदा। लेकिन वो एक अकीदत मासी उन्हें सद्दिया सी। जदों निकाह पढ़ाउण गए, सानू वो बूहे ते खिलार लिया, छेती कर लो, छेती साइड ते हो जाओ। सारे इकट्ठे फिरन डे ने, अहीं गए साइड ते हो जाओ, साइड ते की मौलवी साहब आ गए। सारियां सिर ते टले ले, मौलवी साहब आ गए। वड्डी सारी चादर बीबी ते दे दियो। ओ मैं क्या मौलवी पूंडा, यार ये गल्लां नहीं हुंदियां भाजी। मैं तो फिर उत्थे अपना काम किया। खुदा दा खौफ करो यार। असी अव्वल तो है अलहमदुलिल्लाह साडे साईं जींदे ने, जिन्हां दे हत्थां दे विच साड़ियां लगामां ने ना, उन्हां सानूं दस्सिया भी धी नूं धी दी नज़र ना वेखना है, मां नूं मां दी नज़र ना वेखना है। ते जिथे जाइए ना असी सिर ते हाथ रख के तो कोई शे दे के ही आईदा है। लेकिन अजीब तूफान है, जो तस्वीरां वाले, जो मूवियां वाले, जो गोले नच्चण वाले, जो वेटर, जो रिश्तेदार अजीजो अकारब सारे उधर छुड़े फिरदे ने बिच। एक दिन सैल्फियां होण डईयां ने, मौलवी आ सारे पर्दा कर लो, पर्दा कर लो, पर्दा कर लो। की समझे आज मोदी आ गया? खुदा दा खौफ करो। मैं ये नहीं कहता तो मौलवी आवे तो चौक च बिठा दो बीबियां नाल, नहीं। लेकिन मैं कहना मौलवी फिर भी बावुजू होके जाता है, तो इन्ना पर्दा कराउंदे हो तो जिहड़े बेवुजू आए हुंदे ने। ठीक है, चलो हुण दोबारा तो मैनू पता भी इदां दी तकरीर तो बाद तो कोई नहीं सादा हुंदा। ये मैनू पता है। तू सदेगा देख लई, वो ना होवे मेरे मगर ही आज में। हाँ, इन्हां ने सारे ने आखना भी मौलवी नू बहुत ही सुभान अल्लाह, तू ही कहंदा रहा नाल ही चल दे। हुण बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल जरा। दोस्ताने अजीज ए वेखो, ए वेखो, कोई गल अगर तुहानू ना अच्छी लगी हो, ज़ाहिर सी बात है हर बंदे का कंप्यूटराइज सिस्टम एक जिहा तो नहीं ना हुंदा, कई नहीं भी पछांदे ना पचा, तेरे अंदर वो मैमोरी नहीं मैं करा। लेकिन मैं गैरत ते तुली हुई पूरी गल कीती है। साडे घर वालियां मावां भैणां उन्हां नूं भी चाहिदा कि कोई ऐसा अंदाज अपनाण ना, इन्हां नूं दसना ना पवे असी कौन आ, बल्कि इन्हां नूं वेख के लोग आखण हजूर दी खादिमा जा रही। समझ आ रही? ये अंदाज अपनाना चाहिए है। जी मेरे को पर्दा नहीं हुंदा, फलाना हुंदा। मैं कहा नहीं ना हुंदा। और कई तो इस्लामाबाद की सड़कों ते लौंडियां निकलियां जिन्होंने आख्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर हम यूं करेंगे। करोना आया ओ अल्लाह ने उन्होंने प्योवां नूं भी पर्दा करवा छड़िया, सारे मुंह लुकाई फिरदे ने। मैं कहा कोई तो जुर्म था कि सबको मुंह छुपाना पड़ गया। तुसी कहंदियां सी, हुण दसो ना, ਇਹਦਾ मतलब है पर्दे में अजमत है, पर्दे में अजमत। खुदा के लिए इस मसले को समझने की कोशिश करो। बड़ा कारी साहब मुंडे बहुत अथरे आ। मैं कहा माशाअल्लाह, तू तो तजद गुजार है ना। चलो औखियां शुरू हो गई। अल्लाह का नाम है, थोड़ा जिहा अपने आप पे गौर करया करो। हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, मेरे कुरान का प्यार सिखाओ। अपनी औलाद नूं 3 चीज़ां सिखा। मुबारक होवे उन्हां मावां भैणां नूं
اور اونا ساڈے بچیاں جواناں بڑھڑیاں سنگیاں نو جڑے اج آئے بیٹھے ہو یہ حضور دی محبت چی آئے ہو، لیکن اس پیغام نو حقیقت بنا کے تگے لے کے چلو تاکہ اے نو اپلائی بھی کریے، عمل دی دنیا چ بھی لے کے آئیے۔ گرامی قدر حضرات گل دور نہ ٹر جائے، میں بالکل گفتگو نو سمیٹدا پیا۔ جدو اس انداز دے نال گل کیتی نا تو پھر لوکاں نو نسایا، سمجھ نا، اس تو بعد پھر انہوں نے ختم نبوت دا پروگرام رکھیا تو پھر ساڈے کول سنیا بھی یہ قادیانی ہے کی، پھر انہوں نے میں دسیا بھئی یہ کیڈا گندا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی، ایک گستاخ ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیگر علماء نے آکھیا سی کہندا جی یار میں نبی نہیں، میں نبی دا سایہ، اینو ذلی نبی اینو ہی کہندے نے نا، میں کہا ذلی تے ذلی، تو بلی بھی کوئی نہیں، ٹھلے پہ گئے ہو، ٹھلے پہ گئے ہو۔ تے پتہ کی فرمایا سی پیراں، آپ نے فرمایا او بے حیاوا تو غلط کار نو سن مار بیٹھا ہے، سن سمجھ دے ہو نا، ڈاکہ غلط کار مار بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا او کس طرح؟ فرمایا تو کہنا کہ میں نبی نہیں، او آخری نبی دا سایہ، سایہ بھی او دا بنیا جے دا سایہ رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اللہ غیرت پتہ کہیں دی ہونی چاہیے ہے، سن لو جن بزرگ سجن سنگی بیٹھے ہو، سن لو کہیں دی غیرت ہونی چاہیے ہے۔ اور ساڑیاں ماواں بھیناں بھی یاد رکھنا اپنے بچیاں نو تربیت کرن، پترا جو مرضی ہو جائے ساڈے نال وفا کریں یا نہ کریں، رسول اللہ دے نال وفا ضرور اپنی اولاد نو انج سکھاؤ، خدا دی قسم انج دی تیاری کراؤ۔ یہ تیاری ماواں کروائی سی تے جنگ بدر والے دن نبی پاک فرمایا بھی جاؤ تسی تے دو منڈے سن، فرمایا او تسی پیچھے ہٹ جاؤ، او جناب ابو جہل نو ماریا سی، معوذ اور ہے، فرمایا تسی پیچھے ہٹ جاؤ۔ انہاں کہا نہیں حضور اسی جانا ہے، اکھے تسی چھوٹے ہو، اکھے حضور تسی نہ سانو کھڑے کر لو، میچ لو جیڑا وڈا ہویا انہوں لے جایا، میچ لو جنوں وڈا ہویا لے جایا۔ او جدو کھلوتے نا تے ایک جڑا سی او اڈیاں چکے ایداں اڈیاں، حضور نے فرمایا اینو تو لے جاؤ، دعا کہنے لگا حضور کشتی کرا لو جے میں ٹالواں تو مینوں بھی لے جا جے نال۔ آخر ماما نے سکھایا سی نا، ایک گھروں سکھا چھڈن ماما تو خدا دی قسم مسئلے ہی حل ہو جاندے نے یار، سمجھ آ رہی ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ ماں ہی سی نا جہدے کول غازی علم الدین گیا سی، امی پیسے چاہیے نے تو میں حیاتی چ نہیں کدی منگے، اج چاہیے نے کی کرنا ہے؟ فرما چھرا لینا ہے۔ انہیں آکھا چھرا کی کرنا ہے؟ آکھا ایک نبی دے گستاخ نے گستاخی کر چھڈی تو میں انہوں مارنا ہے، تو کہنے لگی پترا پھر چنگا جیا لیں، ہائے 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 چنگا جیا لیں، سمجھ آئی نا؟ تو غازی صاحب نے جدو پھانسی دین لگے نا تو کہندے جا دس ہوئے تو بڑا کام کیتا تینوں پھانسی دین لگے، اور فرما پاگل دیو پترو یہی تو تانوں پتہ نہیں، میں تو قبر سے چل جانا، میرا چھرا تو باہر ہی ہے نا، میرا مشن تو باہر ہی ہے نا۔ غازی ممتاز پھانسی ہمیشہ ادو ہوندی ہے کہ قوم ڈر جاوے بھی اے کام نہیں جے کرنا، تے میں آکھیا لوگ تو نہ ڈرے، 60 لاکھ بندیاں جنازہ پڑھیا، غازی صاحب دا جنازہ ویکھ کے تسی تکڑے ہوئے بھی یار انج جینا چاہیے تے انج مرنا چاہیے یار، تے پھر جے پھانسیاں دے نال کام رک جاندا بھی تسی کی سمجھیا کہ گستاخیاں ہوندیاں رہن گیاں؟ آپ پشاور دی عدالت دے وچ غازی خالد آیا تے ٹپا کڑیا کا دیا، میں کہ کام تو نہ رکیا، تو ٹی وی تے بیٹھے لنڈے دے انگریز یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل، وہ پتہ کی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور میں آکھیا اوے بے نسلے ہو، قانون ہاتھ میں لینے کی کوئی اجازت نہیں دیتا، پر میں نو یہ دسو ساریاں کیساں دے فیصلے ہوندے نے، ختم نبوت والے کیس دا فیصلہ کیوں نہیں ہوندا؟ ایداں دے گستاخاں نو آکھے وہ تو پاگل سی، انہیں تو پاگل سی تو انہیں کہہ چھڑیا میں نبی ہاں، میں کہا پاگل سی تو کہندا نا میں عمران خان ہاں، پاگل سی تو کہندا میں باجوہ، او بھائی ایتھے تے نہیں کو باجوہ بیٹھا، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک پھر ٹھیک ہے سلہ رہی ہے یو، اچھا با پھر ٹھیک ہے، اور میں پیچھے دکان تے پڑھے سی میں تو یاد ہے، تو میں عرضے کردہ پہ وہ کہہ چھڑدا کہ میں آرمی چیف ہاں، انہیں وہ نہیں نبی پاک اے کئی ایداں کہندے نے نا قاری صاحب میں گسے طلاق دتی یا ہوئی کہ نہیں، میں بڑی گل ہے بھائی گسے میں کہا پھر انہیں میرے پتہ نہیں لگا،
میں کہا تینوں یہ بھی پتا طلاق دین دیا, یہ بھی پتا تین دین دیا, یہ بھی پتا بڈھی نو دین دیا, انی دیا تو اپنے پیو نو کیوں نہیں دیتی؟ میرا خیال چلیے یار بولو آ چوکے پھر اگلی گل بھی سن. تو پھر پتہ کی ہے کہندا جی او قاری صاحب میں طلاق دین لگا, ایک باری میں دیتی, دوئی تیسری باری یہ دی بہن آئی انہیں میرے منہ تے ہاتھ رکھتا, میرے منہ تے, میں تیسری باری نہیں آکے کو کتاب دے وچوں کو راہ کڈو, میں کیا بے نسلیا کو راہ چھڈیا ہوئے تا کڈاں. کہندا میں کاغذ لکھیا انہاں پڑھیا نہیں, راہ چ ہی پاٹ گیا. طلاقاں ہائے بہت آلہ ہے. تے ہن سویرے پتہ لگو نا جدو ہر چولہے تے گلاں ہوئیاں, ہر گھر چ جدو تبصرے ہوئے پھر پتہ لگو نا بھی سمر صاحب کی کر گئے. بہ جاؤ صوفی صاحب. جی 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 یہ کٹھے ہو جان تے انہاں نوں کوئی بھی نہ پھڑے. ہاں یہ بھی تو سانو تنی کھلوتے ہیں نا. ہاں ناراض نہ ہونا, اسی خدا دی قسم ہے نا پیچھے اپنیاں کنڈاں کٹوا چھڑیاں, سانو کلے کلے بن کے مارن ڈے نے. سارے کٹھے ہو جاؤ, ہن موقع کٹھے ہون دا. صحیح ہے کہ ہور گرامی قدر حضرات عرض خدمت ہی ہے وہ کو گرفتاریاں شرفتاریاں شروع نے. میں صرف یہ آکھیا میں کہ ہن انہاں نوں چاہیے کٹھے ہو جان, کیوں کلے کلے ہو کے سانو مرواؤندے ہو, نال آپ بھی مری جاندے ہو یار. کنی دیر سانو گوڈے تھلے دے کے تسی حلال کراؤنا یار. ہر بندہ اپنیاں نال لے کے بیٹھا ہے, شرمندہ ہو گیا سی خدا دی قسم. اے ہاتھ جوڑ کے اپنے قائدین دے سامنے سارے کٹھے ہو جاؤ, اللہ دی قسم ہے تہاڈی مسجد دا ایک بٹن بھی کو ہلا جوے تے مینوں پھڑ لیا جے یار. ہن تے کدی اونوں پھڑ کے جیل چ, کدی اونوں پھڑ کے جیل چ, کدی اونوں پھڑ کے جیل. اور حکومت دے اس رویے دی اسی مذمت کرنے. 7 ستمبر نو ختم نبوت کانفرنس ہی ہونی سی نا, کی کو موت آن لگی سی. اور پھر کل تو اعلان کیتا فرانس نے, جنہاں نوں انہاں نے اپنی بہن دتی سی. تسی کہو گے اوے کیڑی گل, او بھائی او بہن ہی سی, او کی نام سی آسیہ دا, فرانس ہی گئی سی نا, اپنی بہن آپ ہی ٹوری سی ہے نا. کہندے سی ہم تو امن پسند بننے والے ہیں. میں کیا تسی دتی سی نا, تے ہن انہاں نوں کہو نا گستاخیاں کرو, او تو پھر گستاخیاں کردے پے نے. اس لیے دتی ہوندی پھانسی. آہی تے روڑے نے, یہ قوم گل سونی نہیں سکتی ساڈی, اسی تے گل کرنی ہوندی سیدھی. اوے بولو سنی. فرانس دے صدر نے آکھیا کہندا جی نبی کے کوئی خاکے بنائے یہ آزادی ہے. میں کیا پھر اسی آ کے تینوں ٹھوکاں گے یہ بھی آزادی ہے. جا پھر روک لی سانو بھی. کو باتیں کرنے والی خبردار کوئی سوچے بھی نہ میرے نبی کے خاکے بنانے کے لیے, کوئی سوچے بھی نہ. تیار ہیں آپ نبی کی عزت کے لیے؟ اور قائدین سے گزارش ہے اللہ رسول دا نائن صدقہ حسن و حسین دا, بیمار کربلا دا, علی اصغر دا واسطہ جے کٹھے ہو جاؤ, کٹھے ہو جاؤ. ہن اساڈی بھی ہن بس ہوئی کھلوتی ہے, سمجھ آ رہی, اللہ دا نا جے کٹھے ہو جاؤ. گرامی قدر حضرات جڑی میں بات کرن لگیا سی وہ کر لواں ہن جے جاگ دے بیٹھے ہو تو ہو گیا جی پیغام تہاڈا. شکر الحمدللہ. جی ہاں جی ہاں اے ٹھیک ہے پتر کرو تو صحیح, لیکن پھر نکے نکے کلپ چڑھا دیندے. دیکھا رات کو اس نے ہمارے چھوٹے پاٹ کے رکھ دیے, پھر چھوٹے چھوٹے کلپ چڑھ جاندے نے. دیکھا علماء کی گستاخی کر رہا ہے. میں کہا تسی سارے لتاڑی آئے ہو, تہاڈی خیر ہے, اسی نہ کو گل کر بیٹھی ہے. خدا کے لیے اہل سنت کو شرمندہ نہ کرو. تو میں عرض کر رہا سی کہنا جی میں طلاق دیتی, پتہ نہیں وہ راہ چ ہی ورکا پاٹ گیا ہیں, وہ گھر پہنچ, وہ نہیں جی انہاں دے رشتہ داراں نے کیا چھڈ پرے پرے دفاع ہو, تے ہن کو راہ کڈو. میں کہ راہ ہے اونوں گھر گھل. با پھر چلے جاندے نے 2000 روپیہ دے کے ایس برادری کو لیا فتوا تے چل. میں کہ کھا حرام ساری زندگی. جا نکاح پڑھاؤن والی سنیاں کولو تو فتوے لین والی ادھر. چلو خیر بہرحال پھر کدی آئے تو ہوں تھوڑی ساہ ساتھی موگ گئے, پٹرول ہی موگ گیا. ہاں یہ گلاں کو عام بندہ سن سکتا ہے جناب. میری سپیڈ 120 ہے تو میں جے 17 80 تے رکھی ہے.
یہ میں تمہیں صحیح دسدا پیا، خدا دا نام ہے نا تکڑے ہو جاؤ، غیرت والی گل سنو تو غیرت مند بن جاؤ. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آخری بات آپ والی سنا رہا ہوں. غیرت ایندی ہونی چاہیے. یہ تھر پار کر دے اندر ایک سی مستری، وہ دا نام سی برکت علی. وہ دے کول نے قادیانی آن لگ پیا، کتابڑیاں کش دینیاں آ جانا، جی یوں ایسے ہے یوں ایسے ہے. انہیں کہ کی شے ہے؟ آخر ساڈا مرزا. انہیں آخیا کو بندہ لیا. کیوں کی میں دسی جا؟ انہیں کہ نہیں یہ بہت کامل ہیں. انہیں آخیا لگتا تو نہیں. یہ کون ہے؟ انہیں آخیا یہ نبی کے نائب ہیں. انہیں آخیا نائب ابو بکر ورگے نے، عمر و عثمان ورگے نے. نیابت حق کو ہے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بولدا رہے. کون ہے جڑا تو بنائی بیٹھا ہے؟ انہیں آخیا لوہار انہوں ہولی ہولی آپ لے ہی آنا. ایک دن دوسرا دن تھی. وہ بڑا تنگ ہو گیا. ساڈے پھر سنی سونی ہوں نے، جی جاگن دے پھر کسونی ہوں نے. وہ ہوں سونی بیٹھا سی جناب. ایک دن نا وہ کرے پیا کہاڑا تیز، اتو قادیانی دی قسمت ہار گئی. وہ واڑ آیا، اے ہونا ہی کرے کہندا یا آپ نہیں یا گاہک نہیں، یا آپ نہیں یا گاہک نہیں، یا آپ نہیں یا گاہک نہیں. بھائی آج آوے سی، آج میں دا راہ لینا کھلوندا ہی نہیں. بیٹھے ہو گل سنن والی آ گئی. وہ قادیانی گئے، انہوں نے اپنے پتر نو آکھیا کہ رحمت علی. کہندا ہاں جی بابا. کہندا حویلی دا بوہا مارے نا. انہیں جناب حویلی دا بوہا مار چھڑیا. کہندا ہاں جی ابا جی. انہیں کہا پتر ایتھے آ جا. نال ہی باواں شاواں کنجیاں، کہاڑا رکھیا موڈیاں تے. قادیانی نو کہندا دوڑ جتھے دوڑ نہیں، میں تیرے ٹوٹے کرنے. وہ تو کمبے، وہ تو وائبریشن لگ گئی. انہیں کہا کی ہویا؟ کہندا مجھے ماریں گے. انہیں آخیا میں تھے آج ہر شے تیری ختم کر دینی. سننی سی نا، پہلو سن سی تو ہون ہے کسون بن گیا. وہ کہندا میرے بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ انہیں کہا بالکل ہے. کہندا کیڑی؟ کہندا لمحہ پائے. انہوں لمحہ پا لیا. لمحہ پا کے کہنے لگا کہاڑا میرے موڈے تے ہوں 10-2.5 مہینے جے دے بارے میں دس دا رہا کون ہے؟ کہندا وہ تو بڑا کتے دا پتر ہے. کہندا ہوں دس اپنے قادیانی دے بڑے. کہندا نیرا سور جے. انہیں کہا چھیتی صحیح دس نہیں تو میں. انہیں کہا جنمی جے، او دے منن والے جنمی جے، کافر جے. انہیں کہا پکا؟ کہندا پکا. کہندا اٹھ کے کھڑا ہو جا. کمبی جاوے کمبی جاوے کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا ڈر کے. کہنے لگا کہاڑا پھڑ توں. آپ پہ گیا لمحہ. کہندا موڑیاں تے نہیں رکھنا، میری پہلوں لات کٹ پھر مینوں پوچھ مدینے والے دے بارے. اللہ دی قسم ہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، میں ہی آکھاں گا سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. توجہ بھائی توجہ، توجہ ہے. اینج دی غیرت اپنے اندر پیدا کر، دشمن ٹک جاوے تو گل ہوئی. باقی 19 ستمبر نو تو پھر 10 اکتوبر ہے اگلا. 19 ستمبر نو آواں گے، سیال آیا جے، اوتھے عظمت صحابہ تے پہرا دیاں گے. تو پھر 2 اکتوبر دا جڑا ہفتہ ہے وہ پھر صوفی عالم صاحب دی خدمت چاہواں گے انشاءاللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. نعت شریف اچھا آ بھئی کھولی بھی سپیکر. وہ جدہ نعت خانہ واری کھول دے ہوں دے ہو نا. درود پاک صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. شاہ نصیر الدین گولڑوی آپ کا لکھیا ایک کلام ہے. یہ دالا ادھر بھی سیدی بیٹھی شاہ صاحب کی فرماؤں نے آواز کٹی نہ بھئی مٹھی نہ کری بھئی ایک کو تھوڑی کٹ کر دے پھر میں سنا. شاہ صاحب فرماؤں نے لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے
انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں اور کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے اور عقیدے کا شعر ہے نام آتے اے سنیو نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر ارے کیوں بگڑتا ہے وہ روزے میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ روزے میں سلائے ہوئے ہیں جتنے عاشق بیٹھے ہو آخری شعر اور ایڈا وزنی سننا ذرا شاہ صاحب کیا فرماتے قیامت والے دن سکھی میں بخشیاں جانا تکڑے ہو کے سنے آ رہے آپ فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا باری ہو نصیب اندر آلے بار آلے بیٹھے کھلوتے ایک بار عشق رسول دے وچ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ کیوں نہ پلڑا جی کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا پاری ہو نصیر ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی سرکار بھی آئے ہوئے ہیں فقیران آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے ہیں دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگی ہو میں معذرت خواہ ہوں غیرت کی باتیں سنا کریں یاد رکھا کریں انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی سلام کے لیے